وہ لوگوں کی نظر میں پاگل تھا، پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھا، مگر اس نے اچانک سے ملازمت چھوڑی اور ہاتھوں سے سویٹر بننا شروع کر دیا۔ وہ سویٹر یا جرسی بن کر مختلف اسکول و کالج میں جاتا اور غریب طلباء کو تحفہ دے دیتا۔ آج سے 35 سال قبل اس نے یہ کام اپنی جوانی میں شروع کیا تھا اور اب بڑھاپا آ چکا تھا۔ سویٹر اور جرسیاں بنتے بنتے اس کے ہاتھوں میں رشا آ چکا تھا اور نظر کمزور ہو چکی تھی، مگر اپنا کام وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اس کو محض اس لیے پاگل قرار دے دیا کہ اس نے پروفیسر والی ملازمت چھوڑ کر سویٹر اور جرسیاں بننا شروع کر دی تھی۔ مگر ہائے افسوس، لوگوں کی سوچ پر کسی نے بھی پروفیسر صاحب سے اس کی وجہ نہ پوچھی، اور حیرت کی بات تھی کہ ان کو پاگل کہنے والوں میں اکثر لوگ آج بھی اپنے بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ پروفیسر صاحب نہ صرف بچوں کو مفت تعلیم دیتے بلکہ جرسیاں اور سویٹر بھی تحفے میں دیتے رہتے۔ مجھے جب پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس سرگودا کے ایک دور دراز گاؤں پکھوال پہنچا اور ان سے ان کی روداد سنی۔ ان کی روداد سن کر رو پڑا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، روز محشر اللہ تعالیٰ کو بتائیے گا تیرے ایک گناہ گار بندے نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس دنیا والوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ آپ بھی سنیے پروفیسر صاحب کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام عبد القادر ہے۔ میرا تعلق جہنم کے گاؤں ہرن پور سے تھا۔ میرے آباء و اجداد وہاں سے اٹھ کر میانی آ گئے اور بعد ازاں پکھوال منتقل ہو گئے۔ میری پیدائش پہ میرے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے استاد بنائیں گے، کیونکہ تب میرے گاؤں کے قریب نہ کوئی اسکول تھا نہ کوئی استاد۔ لہٰذا میرے والد صاحب مجھے گدھا گاڑی پہ بٹھاتے، شہر میں موجود اسکول میں چھوڑتے اور وہیں سے جانوروں کے لیے چارہ لینے چلے جاتے۔ چونکہ جانور زیادہ تھے، چارہ بناتے بناتے میری چھٹی کا ٹائم ہو جاتا۔ واپسی پہ گدھا گاڑی پہ چارہ ڈالتے، مجھے اسکول سے لے کر چارے پہ بٹھاتے اور واپس گھر آ جاتے، اور واپسی کے دوران مجھ سے سبق سنتے جاتے جو میں نے دن بھر پڑھا ہوتا۔ مجھے پرائمری کے بعد پتہ چلا میرے ابو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں اسکول سے جو پڑھ لکھ یا سن کر آؤں وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ چونکہ مجھے الگ الگ والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو پڑھانا اور سکھانا پڑتا، اس لیے میرا سارا وقت والدین کے ساتھ گزرتا اور پھر مجھے بھی سبق بہت اچھی طرح یاد ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے BSc مکمل کر لی تو ساتھ ہی تحصیلدار کی ملازمت آ گئی۔ میں نے درخواست دی اور مجھے ملازمت پر رکھ لیا گیا، مگر والد صاحب نے مجھے یہ ملازمت کرنے سے روک دیا۔ میں نے MSc میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواستیں بھی دیتا رہا، اور یہاں تک کہ میں اسسٹنٹ کمشنر بھی منتخب ہو گیا۔ پولیس میں ASI کی جاب کا اہل بھی ٹھہرا، مگر میرے والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ خیر، پھر پروفیسر کے لیے ملازمت کا موقع آیا۔ میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ میں منتخب ہو گیا۔ اس روز میرے والد صاحب نے ایک جانور ذبح کر کے پورے گاؤں کی دعوت کی۔ سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے پہلی پوسٹنگ وہاڑی کے ایک کالج میں ملی۔ بعد ازاں کچھ سال لگا کر میں سرگودا امبالہ کالج میں آ گیا۔ امبالہ کالج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد سیاسی بنیادوں پر میری عارضی ڈیوٹی گوجرانوالہ لگا دی گئی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی کرپٹ اور اثر رسوخ والے تھے۔ کرپشن میں اس حد تک ماہر تھے کہ انہوں نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹ کو پابند کر رکھا تھا کہ کتابیں، کاپیاں، شوز اور یونیفارم ایک مخصوص دکان سے لینے ہیں، اور اسٹوڈنٹ یہ سب چیزیں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور تھے۔ جو بغیر یونیفارم کے کالج آتا اسے کلاس میں نہ بیٹھنے دیا جاتا۔ اگر 3 دن تک یونیفارم سے یا متعلقہ چیز اس مخصوص دکان سے نہ خریدتا تو اس کا نام خارج کر دیا جاتا۔ میری کلاس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ جو انتہائی غریب تھا،
سردیوں کے موسم میں اس کے پاس کالج یونیفارم والی جرسی لینے کے پیسے نہیں تھے اور کسی اور رنگ کی جرسی پہن کر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار سخت سردی میں وہ لڑکا گھر میں پڑی دوسری جرسی پہن کے آیا تو پرنسپل صاحب کے حکم پر میں نے اسے کلاس سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ سارا دن باہر سردی میں کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ جب مجھے بچے کی موت کی خبر ملی اور موت کی وجہ پتہ چلی تو میں اپنے آپ کو بچے کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگا۔ میں نے پرنسپل صاحب کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ بغیر یونیفارم کے کلاس نہیں لے سکتا۔ پرنسپل صاحب نے سختی دکھائی تو میں نے ملازمت چھوڑ دی اور بچوں کے لیے کالج یونیفارم جیسی جرسیاں اور سویٹر بن کر ان کو دینے لگا۔ میں بہت عرصہ گجرانوالہ میں رہا، پھر اپنے گاؤں منتقل ہو گیا۔ یہاں پر پہلے ٹائم اور سونے سے پہلے تک سویٹر بنتا ہوں، پچھلے ٹائم کالج، یونیورسٹی اور اسکول لیول کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے قریب و جوار کے اسکول کالج کے یونیفارم کے رنگ کے دھاگے لے کر رکھے ہوئے ہیں اور تمام سفید پوش گھرانوں کے بچے اسکول و کالج میں پڑھتے ہیں، ان کی فہرست میرے پاس ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں ان بچوں کو جرسی سویٹر نہ خریدنا پڑے، کیونکہ میں اکیلا آدمی سسٹم سے لڑ نہ سکا، مگر میں نے اس کرپٹ نظام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے یقین ہے مجھ سے پڑھ کر جانے والا کوئی بھی انسان اس نظام کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ اس نظام کے متوازی چلے گا۔ جب میں ملازمت چھوڑ کر آیا اور سویٹر بننا شروع کیا تو کسی نے بھی مجھ سے ملازمت چھوڑنے اور سویٹر بننے کی وجہ نہ پوچھی، بلکہ مجھے پاگل کہنے لگے اور قریب و جوار کے گاؤں میں بھی مشہور کر دیا۔ پھر بھی میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی بچہ سردی سے نہیں مرا۔ اگر مر جاتا تو ان کو سمجھ آتی کہ پروفیسر پاگل نہیں، فرشتہ صفت ہے۔ اتنی بات کے بعد پروفیسر صاحب رونے لگے اور ان کی اچائی دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ دوستو، وہ دور آج کے دور کی طرح روپے پیسے کا دور نہیں تھا، بلکہ انتہائی غربت کا دور تھا۔